جنات کے دربار میں پہلی قسط۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب انگریزوں کو پکی امید تھی کہ وہ ہندوستان کے تاحیات تاجدار رہیں گے۔ دوسری جنگ عظیم شروع ہوئے 2-3 مہینے گزر گئے تھے۔ سورج طلوع ہونے والا تھا جب میرے تھانے کے ایک گاؤں کا ایک مسلمان زمیندار تھانے میں رپورٹ لے کر آیا کہ اس کی گھوڑی چوری ہو گئی ہے۔ مویشی اور گھوڑی چوری ہوتے ہی رہتے تھے، جو ہمارے لیے اس وجہ سے مشکل کا باعث بن جاتے تھے کہ لوگ چوری کے 3-4 روز بعد تھانے میں رپورٹ درج کرانے آیا کرتے تھے۔ اس عرصے میں مسروقہ مویشی کے مالک اپنے طور پر سراغ رسانی کرتے رہتے تھے۔ رپورٹ جب تھانے میں آتی تھی تو مسروقہ مویشی ملک کے دوسرے سرے تک پہنچ چکے ہوتے تھے۔ ہمارے لیے کوئی بھی کھوجی کھرا رہتا ہی نہیں تھا، اس لیے تفتیش ناممکن ہو جاتی تھی۔ میں نے تمام نمبرداروں اور چوکیداروں کے ذریعے اپنے تھانے کے علاقوں میں اعلان کرا دیا تھا کہ کسی کا مول مویشی چوری ہو جائے تو اپنی سراغ رسانی کی بجائے فوراً تھانے میں آئے، ورنہ میں رپورٹ درج نہیں کروں گا۔ اسی اعلان کا اثر تھا کہ اس مسلمان زمیندار کو صبح پتہ چلا کہ اس کی گھوڑی غائب ہے تو وہ سورج نکلنے سے پہلے میرے پاس آ گیا۔ وہ اتنا امیر آدمی تھا کہ 10 گھوڑیاں بیک وقت خرید سکتا تھا، لیکن جو گھوڑی لاپتہ ہوئی تھی اس جیسی گھوڑی ملنی محال تھی۔ یہ اعلیٰ نسل کی سدھائی ہوئی گھوڑی تھی، قدموں کی بہت تیز، نیزہ بازی کی ماہر اور ڈھول کی تھاپ پر ناچتی بھی تھی۔ اس مسلمان زمیندار کی کو یہ گھوڑی اس لیے بھی عزیز تھی کہ یہ اس کے باپ کی نشانی تھی۔ کوئی 1 سال ہی ہوا ہوگا کہ اس کا باپ مر گیا تھا۔ اپنے باپ کی گدی اور گھوڑی اس زمیندار کے پاس آ گئی تھی۔ اس کی عمر 30 سال سے 1.5-2 سال اوپر تھی۔ یہ کوئی خوبرو اور وجیہہ آدمی نہیں تھا، اس کا رنگ سانولا اور قد کاٹ ایسا ویسا ہی تھا۔ خدا نے اپنی زمین کا بہت سا حصہ اس کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ اس کے باپ دادا نے انگریزوں کی بہت خدمت کی اور غلامی میں نام پیدا کیا تھا، جس کے صلے میں انگریزوں نے اس خاندان کو زرخیز اراضی اور دربار میں کرسی عطا کی تھی۔ اس خاندان کی فوجی خدمات صفر کے برابر تھیں۔ ان کی خدمت کا طریقہ مخبری تھا، جو 1857 کی جنگ آزادی سے شروع ہوا تھا۔ اس خاندان کے بزرگوں نے انگریزوں کے باغی سپاہیوں کی نشاندہیاں کیں اور ان مجاہدین آزادی کو سزائیں دلوائی تھیں۔ اب انگریزوں کے اس انعام و کرام کا وارث یہ نوجوان زمیندار تھا، جس میں ایک یہی کشش تھی کہ وہ جاگیر کا شہزادہ ہے۔ 2 گھوڑا بوسکی کے کپڑے پہنتا اور اعلیٰ نسل کی گھوڑی پر سواری کرتا تھا۔ وہ تھانے میں آیا، مجھے گھر سے بلایا گیا۔ اس کا ایک نوکر اس کے ساتھ تھا۔ اس نے اپنی گھوڑی کی چوری کی رپورٹ اس لہجے میں مجھے دی جیسے اپنے کسی نوکر کو حکم دے رہا ہو کہ ابھی جاؤ اور میری گھوڑی واپس لے آؤ۔ میں نے اس سے اپنے مطلب کی باتیں پوچھیں۔ اس کی گھوڑی صحن میں بندھی ہوئی تھی، ہر رات وہیں باندھی جاتی تھی، لیکن اس روز علل صبح گھوڑی وہاں نہیں تھی۔ یہ زمیندار جس حویلی میں رہتا تھا اس کے ساتھ مویشیوں کا مکان تھا۔ اس کا صحن اور 2 فراخ کمرے تھے۔ ایک نوکر صحن میں سوتا تھا۔ صحن کا دروازہ اندر سے بند ہوتا تھا۔ یہ نوکر اس کے ساتھ تھانے میں آیا تھا۔ نوکر نے بتایا کہ سحر کی تاریکی میں اسے بھینس دھونے والے نوکر نے جگایا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھٹکھٹایا کرتا تھا اور نوکر اندر سے دروازہ کھولا کرتا تھا، لیکن اس روز نوکر نے اسے اندر آ کر جگایا تو اس نے جگانے والے سے پوچھا کہ دروازہ کس نے کھولا؟ اسے دوسرے نوکر نے بتایا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ تب اس نے دیکھا کہ گھوڑی غائب ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، گھوڑی نہ ملی۔ بھینسوں والے نوکر نے اسے مشورہ دیا کہ مالک کو بتا دیا جائے۔ ایسا ہی کیا گیا۔ زمیندار کو جگا کر بتایا گیا۔ اس نے آ کر دیکھا، پہلے تو نوکر کی پٹائی کی، پھر اسے تھانے چلنے کو کہا۔ نوکر کو اچھی طرح یاد تھا کہ اس نے رات دروازہ اندر سے بند کیا تھا۔ زمیندار کو یقین ہو گیا کہ گھوڑی چوری ہو گئی ہے۔ اس نے مجھے گھوڑی کی وہ خوبیاں بتائیں جو میں آپ کو سنا چکا ہوں۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اسے کسی پر شک نہیں۔ اس نے گھوڑی کا رنگ بھی بتایا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ وہ خود گھوڑی کو تلاش کرے گا۔ اس نے کہا، رپورٹ درج کرانے سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر میں گھوڑی خود تلاش کر لوں تو آپ چور کو گرفتار کر کے سزا دلا سکیں گے۔ میں نے رپورٹ لکھ لی۔ مجھے جن معلومات کی ضرورت تھی وہ اس سے اور اس کے نوکر سے لے لیں، اور اپنے ASI عثمان کو کچھ ہدایات دے کر اور یہ کہہ کر کہ رامے کھوجی کو گھر سے ساتھ لیتا جائے، تفتیش کے لیے زمیندار کے ساتھ بھیج دیا۔
جانے سے پہلے زمیندار نے مجھے بتایا کہ اس نے مویشیوں والے مکان کے باہر پہرا بٹھا دیا تھا تاکہ کوئی اندر نہ جائے۔ یہ اس نے چور کا کھرا پاؤں کے نشان محفوظ کرنے کے لیے اہتمام کیا تھا۔ اس نے اپنے مکان تک آنے جانے والے راستوں پر بھی آدمی کھڑے کر دیے تھے کہ ادھر سے کوئی نہ گزرے۔ میں نے اس کی عقل کی تعریف کی، میں نے اس کے اقدام کی بھی تعریف کی کہ وہ وقت ضائع کیے بغیر میرے پاس آ گیا تھا۔ لوگ نقب یا قتل کے موقع واردات پر پولیس کے آنے سے پہلے تماشا دیکھنے کی خاطر کود پڑتے ہیں اور مجرموں کے کھرے تباہ کر دیتے ہیں۔ عثمان 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر اس کے ساتھ چلا گیا۔ زمیندار کا گاؤں تقریباً 2 میل دور تھا۔ سورج طلوع ہو رہا تھا۔ میں غسل اور ناشتے وغیرہ کے لیے گھر چلا گیا۔ ایک گھوڑی کی چوری میرے لیے کوئی ایسا پیچیدہ اور اہم واردات نہیں تھی کہ میرے ذہن میں اس میں الجھا رہتا۔ میں مویشی چوری ہوتے ہی رہتے تھے۔ میں نے اس گھوڑی کے متعلق یہ رائے قائم کی کہ اس زمیندار کو ایک گھوڑی ضائع ہو جانے کا افسوس نہیں، اسے دراصل اس پر غصہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کا بادشاہ ہے اور کوئی اس کی گھوڑی لے گیا ہے۔ میں جب غسل اور ناشتے سے فارغ ہو کر وردی پہن کر تھانے میں آیا تو مجھے کسی کام کے لیے عثمان کی ضرورت محسوس ہوئی۔ تب مجھے خیال آیا کہ اسے تو میں نے ایک گھوڑی کی چوری کی تحقیقات کے لیے بھیجا ہے۔ یہ واردات میرے لیے اتنی معمولی تھی کہ 1 گھنٹے بعد میرے ذہن سے اتر گئی، مگر یہ چھوٹی سی واردات تفتیش کے دوران جرم و جاسوسی کا ایک ایسا خطرناک ڈرامہ بن گئی جو مجھے اور عثمان کو موت کے منہ میں لے گئی۔ 12 بجے کے قریب ایک کانسٹیبل جو عثمان کے ساتھ گیا تھا واپس آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے عثمان گاؤں میں بلاتا ہے۔ کانسٹیبل نے بلانے کی وجہ بتائی تو میں نے 4 کانسٹیبل ساتھ لیے اور کانسٹیبل کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں کانسٹیبل نے مجھے بتایا کہ گھوڑی کے مالک نے صحن میں اور باہر کھرے رکھنے کا بڑا اچھا انتظام کر رکھا تھا۔ راما کھوجی عثمان کے ساتھ اندر گیا۔ اس نے گھوڑی کا کھرا پہچانا، انسانی کھروں میں اس نے نوکر کا کھرا پہچانا اور ان میں اس نے چور کا کھرا دیکھا۔ یہ دیہاتی جوتی کا کھرا تھا۔ میں نے اپنی کہانیوں میں آپ کو کئی بار بتایا ہے کہ مجرموں کے پاؤں کے نشان پہچاننا ایک مشکل فن ہے۔ اسے فن کی بجائے سائنس کہا جائے تو صحیح ہے۔ اسے کھرا اٹھانا کہتے ہیں۔ کھوجی کھرے کو پہچان لیتا ہے۔ اس کھرے کا اگر کہیں ذرا سا نشان یا ایڑی کا یا صرف پنجے کا نشان نظر آ جائے تو کھوجی پہچان لیتا ہے۔ یہ کھوجی ان پڑھ دیہاتی ہوتے ہیں۔ کھرا اٹھاتے اٹھاتے کہیں کھرا گم ہو جائے تو آخری پاؤں کے نشان کی سمت دیکھ کر وہ دور آگے کہیں نہ کہیں یہ کھرا دیکھ لیتے ہیں اور اکثر چور کے گھر یا جہاں کہیں وہ گیا وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ راما کھوجی اس وقت 50 سال کی عمر کا ماہر کھوجی تھا۔ اس نے گھوڑی اور چور کا کھرا اٹھایا اور گاؤں سے باہر ایک جگہ رک کر اس نے زمین کو غور سے دیکھا اور عثمان کو بتایا کہ گھوڑی کے ساتھ ایک آدمی ہے جو گھوڑی سے آگے چلتا آیا ہے۔ یہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ گھوڑی رکی اور ان دونوں میں سے ایک آدمی گھوڑی پر سوار ہو گیا۔ اس نے اس سے آگے کھرا اٹھایا کہ اس کے کہنے کے مطابق گھوڑی پر ایک آدمی سوار تھا اور دوسرا آدمی اس کے ساتھ ساتھ چلا جا رہا تھا۔ گھوڑی پر زین نہیں ہو سکتی تھی۔ زمیندار نے میرے پوچھنے پر بتایا تھا کہ زین اس کے گھر میں رکھی تھی۔ گاؤں سے تقریباً 2 فرلانگ دور گھوڑی اور ایک آدمی کے کھرے نے ایک جگہ جا کر رک گئے۔ کھوجی نے زمین پر بیٹھ کر زمین سے بھید لیا اور بتایا جو آدمی گھوڑی پر سوار تھا گھوڑی سے اتر آیا ہے اور یہاں ایک اور کھرا شامل ہو گیا ہے جو عورت کا ہے۔ یہاں عورت گھوڑی پر سوار ہو گئی ہے۔ پھر وہ دیکھنے لگا کہ عورت کدھر سے آئی ہے۔ وہاں سے 1.5 فرلانگ دور ایک فاصلے پر ایک آبادی تھی۔ واردات والے گاؤں سے اس آبادی کا فاصلہ 2 فرلانگ کے لگ بھگ تھا۔ یہ اس علاقے کے پیر صاحب کی آبادی تھی۔ اس پیر کو لوگ پیر حکیم صاحب کہتے تھے کیونکہ وہ تعویذوں اور دعاؤں کے ساتھ دوائیں بھی دیا کرتا تھا۔ مسلمان اس سے تعویذ اور دعائیں لیتے، ہندو اور سکھ اس سے دوائیں لیتے تھے۔ یہ پیر حکیم صاحب بے اولاد عورتوں کو اولاد دیتا اور مشہور تھا کہ اس کا دادا مردے میں جان ڈال دیا کرتا تھا۔ قابل غور امر یہ ہے کہ یہ پیر اولاد دینے والے ہر پیر کی طرح بے اولاد صرف عورت ذات کو سمجھتا تھا، خاوند کو نہیں، لہٰذا صرف عورت کو اپنے پاس بلاتا تھا۔ اس کی شہرت دور دور تک تھی۔
ہندو اور سکھ عورتیں بھی اس کے پاس تویز لینے جایا کرتی تھیں۔ 40 کے لگ بھگ اس کی عمر تھی۔ اس کی زبان میں جادو تھا۔ اس چھوٹی سی بستی میں اس کے باپ دادا کا مزار تھا۔ اس کے ساتھ اس کا مکان تھا۔ اس کے ساتھ 9-10 کچے مکان تھے جو اس کے خصوصی مریدوں اور نوکروں چاکروں کے تھے۔ مزار کے ارد گرد باغیچہ تھا۔ راہ میں کھوجی نے عورت کا کھرا اٹھایا۔ وہ اس بستی سے آ رہی تھی۔ وہ جگہ جہاں گھوڑی رکی، اس سے سوار اترا اور اس پر ایک عورت سوار ہوئی تھی۔ پیر صاحب کے مکان کے پچھواڑے کی طرف تھی۔ عورت کا کھرا پیر کے مکان کے پچھواڑے کی طرف چلا گیا۔ تماشائی اکٹھے ہو گئے تھے۔ انہیں دور ہٹایا گیا۔ کھرا پچھواڑے کی دیوار کے ساتھ سے شروع ہوا تھا۔ کھوجی نے دیوار کو غور سے دیکھا۔ دیوار پر رگڑ کے نشان تھے۔ اس نے کہا عورت اوپر سے یعنی چھت سے نیچے آئی ہے۔ نیچے آنے کا ذریعہ رسی ہو سکتا ہے، لیکن وہاں کوئی رسی نہیں لٹک رہی تھی۔ اتار لی گئی ہوگی۔ میں نے جا کر وہ جگہ دیکھی تو میری بھی یہی رائے تھی کہ رسا اوپر باندھ کر لٹکایا گیا اور عورت رسے کو پکڑ کر اور پاؤں دیوار سے رکھتی نیچے آئی۔ جہاں وہ زمین پر آئی وہاں اس کے کھرے صاف بتاتے تھے کہ اس کا منہ پہلے دیوار کی طرف تھا، پھر وہ نیچے کو مڑی اور چل پڑی۔ اس کی کھرے اس جگہ تک گئے جہاں گھوڑی رکی تھی۔ وہاں سے کھرے غائب ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ عورت گھوڑی پر سوار ہو گئی اور گھوڑی اس نامعلوم منزل کو لے گئی۔ وہاں سے گھوڑی کے کھروں کے ساتھ 2 آدمیوں کے کھرے شروع تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ عورت پیر حکیم صاحب کے گھر سے فرار ہوئی ہے، لہٰذا اس کے گھر کے افراد کو شامل تفتیش کرنا ضروری تھا۔ مجھے اس عورت کے بھاگ جانے کے ساتھ کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے تھی، کیونکہ میرے پاس اس کی گمشدگی کی رپورٹ نہیں آئی تھی۔ میری دلچسپی گھوڑی کے ساتھ تھی۔ اتفاق سے یا مجرموں کے پروگرام کے مطابق عورت کے کھرے گھوڑی سے جا ملے، تو میرے لیے ضروری ہو گیا کہ معلوم کروں یہ عورت کون تھی اور کس کے ساتھ گئی ہے۔ کسی پیر کے گھر سے کسی عورت کا فرار ہونا میرے لیے ایسا واقعہ نہیں تھا کہ میں حیران ہوتا یا میں چونک اٹھتا۔ ان پیروں کی اندرونی دنیا پر اسرار ہوتی ہے۔ انہی پر اسرار کو لوگ مرشد کی کرامات کہتے ہیں، مگر یہ جرائم اور گناہوں کی دنیا ہے جسے کسی روشن خیال پولیس افسر کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پیروں کے گھروں میں کسی عورت کی قید اور فرار کوئی نوکھا واقعہ نہیں ہوتا۔ یہ پیر حکیم صاحب اولاد دینے والا پیر تھا۔ اس نے کسی بے اولاد عورت کو اولاد کا جھانسا دے کر گھر میں رکھ لیا ہوگا اور وہ موقع پا کر نکل بھاگی ہوگی۔ لیکن وہ ذمہ دار کی گھوڑی پر کیوں گئی ہے؟ میں نے سوچا، کہیں ایسا تو نہیں کہ ذمہ دار نے ہی اس عورت کو فرار کرایا ہو؟ اگر ایسا ہی تھا تو اس نے گھوڑی کی چوری کی رپورٹ کیوں دی؟ اس کے کہنے کے مطابق گھوڑی زین کے بغیر گئی تھی۔ عثمان ایک ذہین پولیس افسر تھا۔ اس واردات میں اس نے یقیناً کوئی اہم بات معلوم کی ہوگی، اسی لیے اس نے مجھے بلا لیا تھا۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ اس جگہ کی طرف جا رہا تھا۔ وہ مجھے کھرا اٹھانے اور کھرا پیر حکیم صاحب کے پچھواڑے پہنچنے تک کی روادات سنا رہا تھا۔ ہم دونوں پیر کی بستی تک پہنچ گئے۔ عثمان غصے اور تذبذب کی حالت میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ عثمان کے متعلق میں نے آپ کو پہلے کسی کہانی میں بتایا تھا کہ رامپور کے ایک اعلیٰ خاندان کا جوان اور خوبرو آدمی تھا، جسم پھرتیلا اور وہ زندہ دل تھا۔ جس کیس میں کوئی خوبصورت اور شوخ لڑکی شامل ہو، اس کیس کی تفتیش وہ اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کیا کرتا تھا۔ اسے رشوت سے نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ وہ امیر خاندان کا فرد تھا۔ اس کا باپ اسے پولیس کا بڑا افسر بنانا چاہتا تھا۔ اگر وہ زندہ رہتا تو پولیس کا سب سے بڑا افسر بنتا۔ اس میں تمام خوبیاں اور اہلیت موجود تھی، لیکن میرے لیے اس نے اپنی جان قربان کر دی۔ میں ابھی تک ہر سال اس کی یوم وفات پر اس کے لیے درود اور فاتحہ پڑھا کرتا ہوں۔ وہ پیر حکیم صاحب کی بستی سے ذرا ہٹ کر کھڑا تھا۔ کھوجی اور ایک کانسٹیبل اور گھوڑی کا مالک زمیندار اس کے پاس کھڑے تھے۔ تفتیش رکی ہوئی تھی۔ عثمان نے مجھے کھروں کی وہی تفصیل سنائی جو کانسٹیبل مجھے راستے میں سنا چکا تھا۔ میں نے پیر کے مکان کے پچھواڑے جا کر زمین پر عورت کے کھرے دیکھے، دیوار پر جوتوں کی رگڑ کے نشان دیکھے۔ اس میں کوئی شک نہ رہا کہ زمین پر کھرے عورت کے ہی تھے۔ عثمان مجھے بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہا تھا۔ اس نے پیر کے خصوصی مریدوں یا درباریوں میں سے کسی سے کہا کہ وہ پیر صاحب سے ملنا چاہتا ہے۔ عثمان کو بتایا گیا کہ پیر صاحب رات کو گھر میں ہی تھے، صبح سویرے کہیں چلے گئے ہیں۔ میں اوپر جاؤں گا۔
عثمان نے اس آدمی سے کہا، گھر والوں سے کہو کہ پردہ کر لے، مجھے گنہگار نہ کریں۔ پیر حکیم صاحب کے اس درباری نوکر نے عثمان سے کہا، سرکار، پیر صاحب کی غیر حاضری میں فرشتے اور جنات بھی اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عثمان بھی جنات کی نسل سے تھا۔ اس نے غصے سے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے ایک نوکرانی نکلی۔ عثمان نے اس سے کہا کہ اندر پردہ کرواؤ، میں اوپر جاؤں گا۔ نوکرانی اندر چلی گئی اور اندر سے وہی جواب لائی جو عثمان کو پیر کا ایک آدمی دے چکا تھا۔ اتنے میں سرکار کے دربار کے چند آدمی اوپر آ گئے۔ انہوں نے عثمان کو اس درگاہ اور سرکار کے قہر سے ڈرایا اور مشورہ دیا کہ سرکار کو آنے دے۔ عثمان وقت ضائع کرنے کے نقصان سے آگاہ تھا اور وہ سرکار سے ڈرنے والا آدمی بھی نہیں تھا، لیکن وہ اندر کی مستورات کے خیال سے اندر نہ گیا اور مجھے بلا لیا۔ میں ان سرکاروں کے معاملے میں پورا کافر تھا۔ وہاں زمیندار موجود تھا جو سرکاری طور پر سفید پوش تھا۔ نمبردار اور چوکیدار کو بھی بلا لیا اور دروازہ کھلوا کر اندر چلا گیا۔ مجھے احساس تھا کہ ایک پیر کے گھر میں زبردستی داخل ہونے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ بڑے بڑے جگیردار اور انگریزوں کے پروردہ سر کو کردہ مسلمان بھی اس پیر کے مرید تھے۔ یہ سب میرے خلاف طوفان کھڑا کر سکتے تھے۔ انگریز افسروں نے بھی یہ اصول بنا رکھا تھا کہ وہ کسی کے مذہب، عبادت گاہوں اور توہمات پنڈتوں، پیروں وغیرہ میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ ہندوستانیوں کے مذہب اور مذہبی پیشواؤں کا احترام کرتے تھے۔ وہ دراصل اس دکھاوے کے احترام سے مذہبی پیشواؤں کی حمایت حاصل کیے رکھتے تھے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ مسلمانوں کے پیر اور ہندوؤں کے سادھو ان کے ٹونے ٹوٹکے فراڈ کے سوا کچھ بھی نہیں، اور ان کا کاروبار صرف اس لیے چمک رہا ہے کہ لوگ جاہل اور پسماندہ ہیں۔ اس لحاظ سے انگریز ہندوستان کے دیہاتوں کو افریقہ کے حبشیوں سے تشبیہ دیتے تھے۔ مجھے احساس تھا کہ پیر کی غیر حاضری میں اس کے گھر میں داخل ہو کے غلطی کر رہا ہوں اور فرض کی ادائیگی مجھے کسی مصیبت میں ڈال سکتی ہے، مگر میری طبیعت کے اکھڑ پن اور ضدی پن نے مجھے مجبور کر دیا تھا۔ یہ وجہ بھی تھی کہ میں پیری مریدی کے خلاف تھا۔ میں قرآن اور رسول خدا کا مرید ہوں۔ میں 4 کانسٹیبل اس لیے ساتھ لایا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہو سکتی تھی۔ ہندو عموماً میرے خلاف ہو جایا کرتے تھے اور میں ان کا مقابلہ بھی کیا کرتا تھا، مگر اپنے مسلمان پیر پرست بھائیوں پر مجھے ذرہ بھر بھروسہ نہیں تھا۔ بہرحال میں نے خطرہ مول لیا، سیڑھیوں سے اوپر گیا۔ چھت مٹی والی تھی، لیپ پرانا تھا۔ کھوجی نے وہاں بھی عورت کا کھرا ڈھونڈ لیا۔ منڈیر پر رسے کا نشان معلوم ہوتا تھا۔ وہاں منڈیر سے ہٹ کر ایک ممٹی تھی۔ رسے کا اوپر والا سرا وہاں باندھا گیا ہوگا۔ میں نے اور کھوجی نے چھت اور منڈیر پر نشان دیکھنے کی کوشش کی۔ یہ یقین ہو چکا تھا کہ اوپر سے کوئی نیچے گیا ہے۔ اسے کھوجی عورت کہہ رہا تھا۔ میں نے پیر حکیم صاحب کے درباری مریدوں اور نوکروں میں سے 4 کا انتخاب کیا۔ انہیں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ تھانے بھیج دیا۔ میں نے گھر کی مستورات سے بات چیت کرنے کی جرأت نہ کی۔ کھوجی کو میں نے اس جگہ لے گیا جہاں اس کے بتانے کے مطابق گھوڑی رکی تھی اور اس پر لڑکی سوار ہوئی تھی۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کھرے صاف ہیں، وہ آگے جائے گا۔ میں نے اس سے کہا کہ ایک کانسٹیبل کو ساتھ لو اور جہاں تک کھرا ملتا ہے وہاں جاؤ۔ جو 2 کانسٹیبل عثمان کے ساتھ آئے تھے ان میں سے ایک اشرف علی تھا۔ اس نے کہا، میں رامے کے ساتھ جاؤں گا۔ ملک صاحب، اسی کو رامے کے ساتھ جانے دیں۔ عثمان نے ہنس کر کہا، یہ تھانے داری کی امید لگائے بیٹھا ہے۔ میں نے تھانے سے چلتے وقت 2 کانسٹیبلوں کو بلایا تو یہ دوڑا آیا اور بولا، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، اسے تفتیش کی پریکٹس کرنے دیں۔ اشرف علی رامے کھوجی کے ساتھ ہو گیا اور میں تھانے کو چل پڑا۔ زمیندار نے مجھ سے پوچھنے کی بجائے مجھے کہا کہ میں گھر جا رہا ہوں، گھوڑی کا پتہ چلے تو مجھے بلا لینا۔ جناب، میں نے اس سے کہا، آپ کو میرے ساتھ رہنا پڑے گا، مجھے ابھی آپ کی ضرورت ہے۔ وہ بدل نخواستہ میرے ساتھ چل پڑا۔ مجھے کچھ ایسا شک ہونے لگا تھا کہ پیر کے گھر سے عورت اسی نے فرار یا اغوا کرائی ہے اور اس نے اپنی گھوڑی پر کہیں بیچ دیا ہے۔ اس نے اتنی سویرے گھوڑی کی رپورٹ دے دی تھی۔ اس میں کوئی راز تھا، اس میں کوئی ڈرامہ بنایا گیا ہوگا۔ میرا شک غلط ہو سکتا تھا۔ میرے سامنے ایک اور پس منظر بھی تھا کہ وہ یہ کہ علاقے کے پیر اور علاقے کے جاگیردار کی آپس میں جاری ہے۔ جی تو دوستو، کہانی ابھی جاری ہے۔ ملتے ہیں ایک نئی قسط کے ساتھ۔
کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ کہانی کا اتنا حصہ آپ کو کیسا لگا۔ یہ ایک جاسوسی، سراغ رسانی اور تفتیش کا واقعہ ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گا۔ دعا میں مجھے یاد رکھیے گا، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔